الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مكي المدني القرشي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وهو أصدق الصادقين. قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتاب قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات الله محمد وعلى آغاز مجلس قبل سورہ فاتحہ بطور خاص سید اسلم حسن ابن سید صفت حسن کی روح کو پڑھ کے آپ حضرات بخش دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بہرحال ان سوروں کا ثواب خاص طور سے مرحوم مغفور سید اسلم حسن ابن سید صفت حسن کی روح کو پڑھ کے بخش دیا. صلوات علی محمد وعلی محمد. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ او لیلۃ او احدہما کتب لہ حجہ مبرورۃ. اس کا صاف اور سلیس ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص شب جمعہ یا جمعے کے دن، بڑی فضیلت ہے شب جمعہ کی اور روزے جمعہ کی، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جمعے کا سب سے خوبصورت اور پاورفل عمل کوئی ہے تو محمد اور آل محمد پر جو ہے کثرت سے یعنی درود پڑھنا. اور ویسے بھی روایات میں آیا ہے کہ ہر جو ہے عمل کا اجر اور ثواب فرشتوں کے جو ہے شمار میں ہے، مگر یہی واحد عمل ہے کہ جب یعنی پیغمبر اسلام کی امت یعنی اہل بیت کے چاہنے والے جب محمد اور آل محمد کی عظمت پر درود پڑھتے ہیں تو فرشتے اس کا ثواب جو ہے شمار نہیں کر پاتے. اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ جو ہے یعنی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا پیدل چل رہے ہیں، کسی بھی حالت میں اس کا آپ ورد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے خزانے قدرت میں ثواب کی کمی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ثواب لینے والا ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ سے یعنی ثواب حاصل کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. تو مولا متقیان فرماتے جو شخص جمعہ یا شب جمعہ کے دن والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے
تو اللہ اس کے نام اعمال میں ایک مقبول شدہ حج کا ثواب لکھتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، اتنا بڑا اجر ہے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے کا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ یعنی انتقال فرما گئے، اب یہ ختم ہو گئے، ان سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے، بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی جوان اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم اور کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا ہے جس طریقے سے زندگی میں آپ اپنے ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں، ایسے ہی اگر قبر پہ ان کی جاتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے زندگی میں آپ نے ان کی زیارت کی اور ان کا دیدار کیا۔ اور یعنی یقین جانیے جب یہ خوش ہوتے ہیں تو کیا ہے، پیغمبر اسلام خوش ہوتے ہیں، اور جب پیغمبر اسلام خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ اور پیغمبر اہل بیت خوش ہوتے ہیں تو ایسا جوان یا یعنی چاہے وہ بچہ ہو یا بچی تو وہ جنت الفردوس کا حقدار ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ اور قرآن میں بھی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے، جنت ہے۔ تو جنت تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے چلے جائیے، جنت تو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ چاہیں آپ اپنے کو جنتی بنا لیں اور چاہیں اپنے کو آپ جہنمی بنا لیں، کیونکہ ماں باپ کا اطاعت گزار فرما بردار بچہ جو ہے وہ مستحق جنت قرار پاتا ہے، اور اگر نافرما بردار بچہ ہے تو وہ ماں باپ چاہے آگ کرے یا نہ کرے مگر وہ خدا کی طرف سے کیا ہے، آگ ہو جاتا ہے۔ اور آگ شدہ بچہ ہو یا بچی، اللہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ حج پہ چلا جائے، چاہے وہ زیارت کر لے یا کوئی بھی عمل انجام دے۔ توجہ فرما رہے، عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ماں باپ کا اطاعت گزار ہونا چاہیے، دوسرے اہل بیت کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں علی محمد وعلی اور کیا بھی اپنے لہذا یعنی عبادت کی قبولیت کے لیے ماں باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور کیا ہے، اہل بیت کا جو ہے یعنی مطیع و فرما بردار اطاعت گزار، اور اہل بیت کے دل میں کیا ہے، محبت ہونا چاہیے۔ جب محبت اہل بیت ہوگی تو انسان اگر مختصر بھی عمل کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو کیا کرے گا، قبول کرے گا۔ یقین جانیے ساری زندگی اگر ہم اور آپ سجدے الہی میں پڑے رہیں مگر ماں باپ کو دکھ دے رہے، ماں باپ کو پریشان کر رہے، تو یہ ہماری عبادت ہمیں جو ہے یعنی مستحق جنت نہیں بنا سکتی ہے۔ جنت کی طمع ہے، جنت کی خواہش، ہر ایک کو خواہش ہے کہ صاحب اللہ ہمیں جنت دے، اللہ ہمیں جنت دے۔ اتنی ساری عبادات اور اتنے سارے معاملات جو ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف جنت کے لالچ میں۔ آج اگر ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، اور فرما رہے نہ جانے کہاں سے یعنی جھوٹی حدیث لے کے آ گئے کہ بھائی ایک جو ہے شیعہ کو مارو، اور فرما رہے آپ دیکھ رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ کیا ہے، آپ جنت کے حقدار ہوں گے۔ جبکہ قرآن اگر آپ کے سامنے ہوتا، قرآن کو پڑھا ہوتا تو ٹھیک ہے، ہماری بات چھوڑ دیجئے اور سب کی بات چھوڑ دیجئے، مگر قرآن کو جب مانتے ہو، اہل بیت کی نہیں مانتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ قرآن ہی کو مان لو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص
اگر کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ وہ شخص جو ہے جہنم میں رہے گا۔ تو پھر یہ جناب کہاں سے حدیث لے کے آ گئے کہ ایک کو مارو ایک کو قتل کرو جنت؟ قرآن تو حکم یہ دے رہا ہے اگر کوئی کسی برادر مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے تو یہ جان بوجھ کے تو قتل ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں غزہ کے حالات اور دیگر مقامات کے حالات، توجہ فرما رہے جرم کیا ہے اور فرما رہے لہذا دیکھیے اہل بیت سے محبت کرنے میں کل بھی بہرحال سختی تھی، آج بھی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مولا متقیان نے خود فرمایا اگر تم ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو امیرانہ لباس چھوڑ دو بلکہ فقیرانہ لباس جو زیبتن کرو۔ علی والے جو ہے ظاہر سی بات ہے نارمل زندگی گزارتے، تو دنیا کیا ہے؟ یہ فنا کا گھر ہے۔ دولت کی تمنا کیجئے، تمنا یہ کیجئے کہ اس دل میں محبت اہل بیت باقی رہے۔ کب تک؟ جب تک ہم حیات ہیں اور جب ہمارا دم نکل رہا ہو اس وقت بھی ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہے تو بھی وہ مسلمان ہی باقی رہے۔ بہت سارے عقیدے، بہت سارے ایمان جو ہیں دنیا کو دیکھ کے انسان کیا ہے، کیا ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ آخرت آباد رہے تو اپنے ماں باپ کا احترام اور اہل بیت کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم نے نہیں بلکہ پیغمبر اسلام نے، اور پیغمبر اسلام نے خود سے نہیں کہا ہے بلکہ حکم خدا ہے۔ توجہ فرما رہے اگر حکم خدا نہ ہوتا تو پیغمبر اسلام اتنے بڑے مجمع کے درمیان نہ فرماتے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، اس کی اطاعت اس کی محبت تم پر فرض ہے۔ توجہ فرما رہے اسی کی محبت میں تمہارے لیے نجات ہے۔ صلوات پر علی محمد اور وقت آخر پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کیا ہے اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت۔ تو یہ بھی پیغمبر نے اپنے طرف سے نہیں کہا ہے، یہ بھی حکم خدا ہے۔ توجہ فرما لیجیے، لہذا ان سے اگر تم متمسک رہے، ان سے جو ہے تمہارا رابطہ اچھا رہا، اور فرما رہے تو حوض کوثر پا تم مجھ سے کیا ہے ملاقات کرو۔ لہذا اہل بیت کی محبت ضروری ہے اور ماں باپ کی بھی محبت ضروری ہے، اور فرمائے کیونکہ یہ محبت ہمیں اہل بیت سے ملاتی ہے، یہ محبت ہمیں خدا سے ملاتی ہے۔ اب ان کے مرتبے کو، ان کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یقین جانیے پیغمبر اسلام کی حیات کا ایک واقعہ ہے۔ بارہ میں عرض کرتا رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، ایک جوان ہے خدمت پیغمبر میں آتا ہے۔ ماں باپ کی عظمت سمجھیے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ ہوتا کیا جب تک ہمارے حالات نارمل ہیں تو ماشاءاللہ سے بہرحال ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی ہمارے حالات کچھ اچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا کیا ہے، ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ان پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ ہمیں اسراف لگتا ہے، مگر جو اللہ والے ہیں، جو اہل بیت والے ہیں، ان کے ذہن میں یہی خاکہ رہتا جو بھی ماں باپ پہ خرچ کر لو وہی پیسہ تمہارا کارگر ہے، کامیاب ہے۔
اور فرما رہے عزیزو، لہذا ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لہذا کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی ماں باپ کی قبر پہ جانا چاہیے۔ زندگی میں بھی کوئی گناہ ہو جائے تو بھی ظاہر سی بات ہے ان کے صدقے میں اللہ، اور جب یہ گزر جائیں تو ان کی قبور پہ جائیے، ان کی قبروں پہ جائیے، کیونکہ ان کا مقام خدا کے قریب ہے۔ جب آپ ان سے دعا کے لیے کہیے گا تو اللہ آپ کی دعا کو کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ ماں باپ کی قبر پر جانے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ جو ہے اللہ معاف کرتا ہے۔ ان کی اطاعت کرنے میں، ان سے محبت کرنے میں، رزق میں بھی اللہ اضافہ کرتا ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ تو یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ اگر میں اس کو انجام دوں اور میرا گناہ اللہ کیا ہے؟ معاف کر دے؟ توجہ فرما رہے جی۔ پیغمبر اسلام نے ایک ہی سوال کیا، بچوں کے لیے ہے جو آج یعنی ایسا دور آ گیا ہے کہ بچے ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ان کو دوستوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، باہر والوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر ماں باپ سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا تمہارا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، کوئی عمل بتائیے جس سے ہمارا گناہ کیا ہے؟ معاف ہو جائے۔ تو آپ نے ایک ہی سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ میں کوئی حیات ہے؟ تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور والد صاحب کیا ہے؟ حیات۔ تو کہا جا کے باپ کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کی خدمت کرنے سے اللہ جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ ان کی خدمت سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ آج سے ہم سے خوش ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے، کسی منزل پہ وہ فائز کر سکتا ہے۔ جب یہ چلنے لگا، وہاں سے چلا آیا اور کچھ دور چلا تو پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، کاش کہ اس کی ماں حیات ہوتی۔ دیکھیں، با مقابل باپ کے ماں کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اور کیا جواب نے؟ کیونکہ 9 منتھ جو ہے شکم میں رکھنے والی کیا ہے؟ ماں ہے۔ خون جگر پلانے والی ماں ہے۔ اسکول لے جانا اور بہت سارے جو کام ہوتے ہیں وہ بمقابل باپ سے ماں زیادہ کرتی ہے۔ اسی لیے ماں کا مرتبہ، ماں کی منزلت، ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے۔ تو کیا فرمائے؟ کاش کہ اس کی والدہ حیات ہوتی تو اور جلد جو ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ توجہ فرما رہے ہیں تو یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ہر دعا میں اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور جو ہے اسی واقعے سے ملتا جلتا ایک اور ہے تاکہ تسلسل باقی رہے۔ ایک جوان نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس اتنے دینار یا اتنے درہم ہیں تو ہمیں یہ رائے خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کس میں خرچ کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ماں پہ خرچ کرو، ماں پہ خرچ کرو۔ اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا تو دوسرے نمبر پہ باپ کا پیغمبر اسلام ذکر کیا کہ باپ پہ خرچ کرو، باپ پہ خرچ کرو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اولاد ہے، زوجہ ہے، پھر جو ہے گھر میں جو آپ کے کام کرنے والے ہیں ان کا بھی خیال۔ بہت سارے آپ میں سے ہوں گے ماشاءاللہ سے جن کا اچھا کاروبار بھی ہوگا، سب ایک جیسے تھوڑی ہے بھائی، تو ان کا فریضہ یہ ہے کہ پہلے ماں کا خیال، باپ کا خیال، زوجہ کا خیال، بچوں کا خیال۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اگر ہم
یعنی حقوق کی ادائیگی اگر کرتے چلے جائیں تو پھر جو ہے کسی بھی گھر میں کیا ہے جھگڑا نہیں ہوگا. اب مثلا اگر آپ ماں کو وقت دے رہے ہیں تو زوجہ کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے. زوجہ کو وقت دے رہے ہیں تو بچوں کے پاس بھی تھوڑا بیٹھیے، ہے نہیں؟ بچوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو تھوڑا اللہ کو وقت دیجیے، ہے نہیں؟ اللہ کو وقت دے رہے ہیں، عبادت کرتے کرتے جب تھک گئے ہیں تو تھوڑا جسم کو بھی وقت دیجیے، راحت دیجیے. تو اگر اس سسٹم سے زندگی کو آپ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذہنی سکون بھی ہے اور بدنی سکون بھی ملے گا. وَإِلَّا اگر اس لحاظ سے نہیں چلیں گے تو زندگی جو ہے جہنم کا نمونہ بن جائے گی. صلوات پڑھنا علی محمد وآل محمد. اب اللہ نے ہمیں زندگی تو دی ہے مگر ہم صرف اور صرف اس زندگی کو اور اپنے ہر وقت کو دنیا بنانے میں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں. ہر وقت ہمارا دنیا بنانے میں جو ہے لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے زندگی دی، یقین مانیے اگر صحیح طریقے سے اور سسٹم کے لحاظ سے اس کو لے کے چلے، زندگی میں برکت بھی ہے، ذہنی سکون بھی ہے، معاشرے میں عزت بھی ہے. اب بزنس آپ نے کر لیا، نہ آپ اپنے گھر والوں کو وقت دے پا رہے ہیں، نہ رشتہ داروں کو وقت دے پا رہے، جبکہ صلہ رحم جو ہے یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اگر آپ کے پاس صلہ رحم نہیں ہے تو پھر آپ انسان کسی کام کے نہیں ہے. صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو عزیز و قارب ہیں اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو ہم دیکھنے کے لیے تو جا سکتے ہیں، ان کی عیادت تو کر سکتے ہیں. جب آپ ان کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ہر قدم پر جو ہے اللہ کے فرشتے جو یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں عقیب و رتیب، یہ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک آپ کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. توجہ ہے نا جانب ہوتا. لہذا ان کی عیادت کیجیے، اور گھر پہ کوئی آ گیا ہے تو ظاہر سی بات اچھی طریقے سے مسکرائیے اور سلام کیجیے، اور جو بہرحال ایک طریقہ ہوتا ہے کھانے پینے کا انتظام کیجیے. اور لاسٹ میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے آنے والے کا تمہارے اوپر حق یہ ہے، جو مہمان آیا ہوا ہے ایسا نہیں گھر سے باہر نکلا فوراً دروازے کو آپ نے بند کر لیا. یہ کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے. اس سے جو ہے آنے والا غلط اثر لے کے جائے گا. چند قدم پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس کو چھوڑنے جائیے. دلیل کیا ہے؟ مولائے متقیان جو ہے سفر پہ جا رہے ہیں، ایک یہودی بھی آپ کے ساتھ میں ہو جاتا ہے، اور کیا جو اپنے سفر کرتے کرتے بہرحال ایک راستہ ایسا آتا ہے کہ یعنی ایک راستہ اس کے گھر جاتا ہے، دوسرا راستہ مولا کائنات کے گھر کی طرف. مولا کے گھر پہ وہ یہودی آتا ہے المقصد. تو جب مولا اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اس نے کہا مولا آپ مجھے چھوڑنے آ رہے ہیں. تو مولائے متقیان نے پیغمبر اسلام کی حدیث یاد دلائی کہ پیغمبر کا فرمان یہ ہے، حکم پیغمبر یہ ہے، جب بھی تمہارے ہاں کوئی مہمان آئے تم سے ملنے کے لیے آئے تو اس کا حق تم پر یہ ہے کہ تم چند قدم اس کو چھوڑنے کے لیے جاؤ. یقین جانیے جب اس نے یہ الفاظ محبت بھرے پیغمبر اسلام کے بذریعے مولائے کائنات سنے اور فرمانے تو کیا فرمایا؟ اے علی مجھے آپ اسلام کی دعوت دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. تو اسلام جو لوگوں تک پہنچا ہے یہ مار پیٹ کے ذریعے سے نہیں جو آج چل رہا ہے. اور فرما رہے ہیں بلکہ پیغمبر اسلام اخلاق کے موتی لٹاتے گئے، ایسا اخلاق پیش کیا کہ لوگ آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے، یا علی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. صلوات پڑھیے علی محمد وآل محمد. ادھر آ جائیے آپ لوگ.
ادھر آ جائیے تاکہ جو ہے بعد مجلس جو ہے نظر مولا کا بھی ماشاءاللہ سے اہتمام ہو جائے. آپ سب کی سلامتی کے لیے اور جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے بآواز بلند صلوات. اور کیا ضرورت ہے؟ لہذا مرنا ہر ایک کو ہے. یہ نہ سوچیے کہ صاحب ہمیں موت نہیں آئے گی. اور کیا ضرورت نہیں. اگر ایسا ہے تو ہم سے پہلے جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ اور سے ہمارے بعد کے وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. تو موت کو ہمیشہ یاد کرو. موت کو یاد کرو گے تو موت آپ سے دور بھاگے گی. جتنا آپ گھبراؤ گے اتنا ہی آپ اس کی گرفت میں چلے جائیں گے. جیسے کہ آپ کے ایریے کا کوئی جوان ہے اور تھوڑا سا اس نے ڈانٹ ٹپڑ لگائی, آپ گھبرا گئے. اگر آپ گھبرا گئے تو اور وہ آپ کو ڈرائے گا. اور جہاں آپ نے مقابلہ کیا تو سمجھے گا بھائی سامنے والا ہم سے کمزور نہیں ہے. مولا نے فرمایا جس امر میں تجھے خوف ہو اس میں کود جا, باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. صلوات پڑھنے علی محمد وعلی لہذا ماں باپ کی عظمت جو ہے ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم اور واجب ہے. آپ چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے, ان کا احترام کرو. آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں طول عمر عطا فرمائے, ان کا احترام کرو. آپ چاہتے ہیں کہ ہم پوری موت سے محفوظ رہیں, ان کا احترام کرو. اور فرمانا عزیزو, چنانچہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, کتاب ریاض الریاحین میں ہے کہ جب ایک مومنہ باہینہ نام ہے, بڑی اللہ والی تھی, جب اس کا انتقال ہوا اور فرمانے تو اس نے ایک بیٹا بھی چھوڑا. بیٹے کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ہر شب جمعہ اپنی والدہ کی قبر پہ آ کر سورہ فاتحہ, تلاوت قرآن اور دعائے مغفرت کیا کرتا تھا. دیکھیں بڑی اہم میں بات کر رہا ہوں, بڑا اہم میسج ہے آپ کے لیے کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے مثلا میں اپنی والدہ کی قبر پہ آیا اور بیٹھا یہاں پر قرآن پڑھ رہا ہوں, دعائیں مغفرت کر رہا ہوں, کیا اس کا فائدہ میری والدہ کو ہی ملے گا یا جو تھوڑا دور تک قبریں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ملے گا؟ اور فرما رہے ہیں ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے یہی خیال ہو کہ بھئی جب ہم اپنی والدہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ان کو ہی ثواب ملے گا, دوسری قبور کو کیوں؟ آپ نے یہ تو سنا ہے نا علماء سے کہ جس مقام پر تلاوت قرآن ہو, جہاں تک تلاوت کی آواز جاتی ہے اور فرمانے وہاں تک شیاطین کے قدم نہیں آتے اور رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے. یہ آپ نے سنا ہے علماء سے. جیسے کہ مثال دے رہا ہوں, ایک ٹیوب لائٹ سامنے لگی ہوئی ہے, اس کو جب اس امامیہ مسجد میں روشن کریں گے تو ایسا تو ہے نہیں اس کی لائٹ جو ہے فقط دیوار پہ ہی رہے گی, اور فرما رہے ہیں اس کی روشنی کافی دور تک جائے گی. جیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹیوب لائٹ روشن اس کا نور کہاں تک جا رہا ہے, تو جہاں تک اس کا نور جا رہا ہے وہاں تک لوگ استفادہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن صاف دکھائی دے گا, نوحہ پڑھنا ہے تو نوحہ بھی پڑھ سکتا ہے. جو بھی کام کرنا ہے ہر راستہ گزرنے والا راستے میں پڑی ہوئی تکلیف کو اس نور کی روشنی میں بآسانی دیکھ سکتا ہے. اور فرما رہے ہیں تو کبھی بھی یہ ذہن میں ہمارے خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم جو قبرستان میں جا کے تلاوت قرآن کر رہے ہیں فقط اس کا فائدہ ہمارے ہی مرحومین کو ملے گا. نہیں, بلکہ جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ ان تمام قبور سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے. اور فرما رہے ہیں تو یہ جوان جب جاتا تھا تلاوت قرآن کرتا تھا, اور فرما رہے ہیں دعائے مغفرت
ایک شب اس نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا مادر گرامی یہ بتائیے، یہ میں روز جو قبرستان آتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں دعائے مغفرت اور سورہ فاتحہ، اس کا آپ کو کچھ فائدہ ہے؟ اور سب سے پہلے ماں مجھے یہ بتائیے موت کے بعد کا منظر۔ تو آپ نے فرمایا کہ موت جو ہے یقین جانیے یہ مصیبت اور سختی اور پریشانی کا نام ہے، مگر جب بیٹا تم گھر سے چلتے ہو تلاوت قرآن کے لیے اور دعائے مغفرت کے لیے تو میرا کیا ہے دل خوش ہوتا ہے۔ یعنی آپ جس ایریے میں رہ رہے ہوں، آپ نے ارادہ کیا کل جو ہے جمعہ ہے یا یہ شب جمعہ گزر گئی ہے، آپ میں سے جو بھی گئے ہوں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، آپ کے مرحومین کو اطلاع ہو جاتی ہے جب گھر سے آپ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جو آزو بازو قبریں ہوتی ہیں مرحومین کی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی یا فلاں عزیز تمہارا وہ دیکھو آ رہا ہے تلاوت قرآن کے لیے، سورہ فاتحہ کے لیے، تو مجھے کیا ہے بڑی خوشی ہوتی میرے لال۔ اور یہی نہیں بلکہ اس مومنہ کا نام کیا ہوتا ہے باہینہ، تمام ارواح مومن مومنات کہتی باہینہ تمہارا بیٹا جو ہے آ رہا ہے، ابھی تمہاری تلاوت قرآن کرے گا اور دعائے مغفرت اور کیا چیز آپ نے۔ لہذا یہ ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ بہرحال جو ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں، ہر نیکی کا فائدہ ہے۔ تو میرے لال یہ جو تم کرتے ہو تو مجھے بھی یہ فائدہ ملتا ہے، اور جتنی ارواح مومنین مومنات قریب ہے ان سب کو تمہاری تلاوت قرآن کا جو ہے ثواب ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے اللہ محمد لہذا ان کے عظمت میں اور ان کے احترام میں کمی نہیں آنا چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لہذا دوسرا مرحلہ ہے زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے کب تک ہمیں جینا ہے کب تک نہیں جینا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر انسان کو موت کے بعد جہاں سے آیا ہے وہیں جانا ہے، خدا کے یہاں سے آیا ہے اور خدا ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب و کتاب ہے۔ اگر ظاہر سی بات حساب و کتاب میں آپ کلیئر ہے تو جنت آپ کی مشتاق ہے، اور حساب و کتاب میں آپ کلیئر نہیں پائے گئے، علی کی محبت دل میں نہیں ہے، تو پھر نو جتنی زندگی چاہے کیوں نہ مل جائے، اتنی ساری آپ عبادت کریں اور اتنے سال قوم میں رہیں، اگر دل میں ولایت علی بن ابی طالب نہیں ہوگی تو منہ کے بل جو ہے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو محبت اہل بیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مصابیح القلوب میں لکھا ہے ایک بزرگ کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے والدین کی صلوات اللہ محمد والے قبر کی کیا ہے زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، توجہ فرما رہے ہیں۔ مگر ایک دن کیا ہوا کہ وہ یعنی جوان تھوڑا جلدی جو ہے قبرستان سے گزر گیا، اور سورہ فاتحہ جس خلوص نیت سے پڑھا جاتا تھا اس خلوص نیت سے اس نے نہیں پڑھا، توجہ فرما رہے تھے۔ تو لہذا خواب میں دیکھا کہ والد محترم ہیں، اس نے سلام کیا، انہوں نے چہرے کو موڑ لیا، ہاتھوں کو جوڑا، بابا کیوں ناراض ہیں، کیا ان سے غلطی ہو گئی؟ کہا میرے لال جب تم گھر سے چلتے ہو تو مجھے تمہارا یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر آج تم نے مجھے کیا ہے ناراض کیا۔ میں منتظر تھا کہ میرا بیٹا رہا ہے تلاوت قرآن کرے گا، قبر کی سکون سے زیارت کرے گا، مگر تم نے جو ہے آج مجھے کیا ہے اذیت دی اور مجھے کیا ہے دکھ پہنچایا۔ کیوں بابا؟ کہ اس لیے تو تم جو ہے بہت تیزی سے جو ہے
قبرستان سے گزر گئے تم نے قاعدے سے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھا. تو جب اگر قبرستان جائیں تو لاکھ کام صحیح مگر کم از کم 5 منٹ سکون اور اطمینان سے وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کے بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے. اگر آج ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے بچے انشاءاللہ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے. صلوات پڑھ دیجیے اللہ محمد اور کیا جواب میں. لہٰذا بچوں سے خاص طور سے ماشاءاللہ سے سنیں غور سے، جو آگے بیٹھے ہوئے بات بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بچے اور کچھ مجلس بھی سن رہے ہیں، ان کے لیے غور سے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، ماں باپ کی بات سنیں. چاہتے ہیں کہ بچے اچھے نمبر سے پاس آئیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. چاہتے ہیں کہ بچے ہم اچھے نمبر سے اپنے ایگزام میں پاس ہوں، تو ماں باپ کی دعا لے کے ماں باپ کو جب اسکول جا رہے ہیں سلام کر کے جائیں، آئیں تو سلام کریں، ان کے طول عمر کے لیے دعا کریں. ایسا اگر کریں گے تو انشاءاللہ یعنی اسکول میں عزت ہے اور یعنی کیا ہے معاشرے میں بھی وہ عزت اللہ دے گا کہ بچے سوچ بھی نہیں سکتے. اور فرمانے چیزوں چنانچہ ایک ضعیف شخص جو ہے خدمت پیغمبر میں آیا، اور آنے کے بعد دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دیکھیے مثلا بچے کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، ماں باپ کو خرچہ نہیں دے پر مگر کچھ تو دیجئے، اور حالات اچھے ہیں، گھر بڑا ہے، گاڑی ہے، بزنس ہے، پھر بھی ماں باپ سے ملنے نہیں جا رہے، ماں باپ کو خرچہ پانی نہیں دے رہے ہیں. تو اگر اس کنڈیشن میں ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ یعنی کاروبار سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے، عمر ختم ہو جاتی ہے، اور انسان معاشرے میں اور اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو شکوہ یہی ہے کاروبار اچھا نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. تو کبھی یہ غور کرو ایسا تو نہیں کہ ہم نے ماں باپ کو ناراض کیا. اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی. چاہتے ہیں کہ کاروبار برکت ہو تو ماں باپ کو خوش کریے، آٹومیٹک سسٹم انشاءاللہ آپ کا اچھا ہو جائے گا. تو اس بزرگ نے آنے کے بعد کا بس میں بیان کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ لمبی چوڑی تقریر میں کرنے کا عادی نہیں ہوں. اتنا سن لیا ہے آپ نے، اسی پہ عمل کیجئے، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. میں تو ایک ہی جملہ کہتا ہوں، ہمیشہ درد دل ہے کہ اتنی ساری مجلسیں ہو رہی ہیں، ہے نہیں جتنا یعنی ترقی یافتہ دور آ رہا ہے اتنی مجلسیں اور سب ہو رہا ہے، مگر عمل بالکل نہیں، عمل نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ آنے والا جو ہے وہ بے عمل ہے. جب تک پڑھنے والا جو ہے عمل نہیں کرے گا، جو بات پیش کر رہا ہے اگر اس پہ عمل خود نہیں وہ کرتا ہوگا تو بیان کرنے والے کی بات میں اثر نہیں ہوگا. اور کیا جو آپ نے اہل بیت نے یہی یعنی کارنامہ انجام دیا ہے، خود جو ہے عمل کرنے کے بعد دوسروں کو دعوت دی ہے. تو اس جوان نے اس بزرگ نے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے اچھا کاروبار ہے، اچھا بزنس ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر وہ میرا خیال نہیں رکھتا، جو مجھے ضروریات کی چیزیں لگتی ہیں وہ فراہم نہیں کرتا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بات کو سن لیا. وہ بزرگ چلا گیا. پیغمبر السلام نے اس کے بیٹے کو کسی کے ذریعے سے بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ بھائی ایسا ہے تمہارے بابا کا یہ شکوہ ہے. تو وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ. دیکھیں رسول کی بات پہ بھی اس کو بھروسہ نہیں. پیغمبر تو غیر کی باتوں کو جانتے ہیں کہ یہ بزرگ جو قضیہ لے کے آیا ہے یہ مجھ سے صحیح بول رہا ہے یا صحیح نہیں بول رہا ہے، یہ جوان جو بول رہا ہے یہ صحیح بول رہا ہے یا صحیح نہیں بول رہا ہے.
پیغمبر کے سامنے تو کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتا، یہ تو غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اور کیا جو اپنے تو کیا فرمایا میرے کہ آپ کو جو ہے کسی نے ایسے ہی خبر دے دی ہوگی اور یہ والد صاحب ایسے ہی کہہ رہے ہوں کہ میں تو بڑا خیال کرتا ہوں یہ ہے وہ ہے، تو کہ نہیں، میں ہر بات جانتا ہوں، تمہارے والد جو ہیں غلط نہیں بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں۔ کئی مرتبہ پیغمبر اسلام نے اس سے کہا مگر اس نے پیغمبر کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا، وہ یہی کہتا رہا، کسی نے غلط بول دیا ہوگا، کسی نے غلط بتا دیا ہوگا آپ کو، تو آپ نے کہا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، تو نے اگر اپنے باپ کی خدمت نہیں کی تو چند ہی دنوں میں تو کیا ہے پشیمان ہوگا، ذلیل ہوگا۔ اب ظاہر سی بات پیغمبر کسی کے بارے میں بول دیں تو پھر اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اور کیا جو اپنے اب کیا ہوا، یہ جناب پیغمبر اسلام کی بات کو جھٹلانے کے بعد یہ آئے اپنے کاروبار پہ آئے، گودام میں گئے جہاں کھجور کا گودام تھا، کھجوریں بڑی ہوئی تھی، کسی کسٹمر کو دکھانا ہوگا اور اس کا سودا کرنا ہوگا، اور کسی بھی چیز کا سودا بغیر مال دیکھے ہوئے تھوڑی ہوتا ہے۔ اس نے جیسے ہی کھجوروں کے گودام کو کھولا اور جو خریدار تھا، جو لینے والا تھا، اس نے کھجوروں کو دیکھا تو اس میں ہر کھجور میں کیڑے ہی کیڑے دکھائی دی۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، دیکھ تجھے پشیمانی ہوگی، تجھے پشیمانی ہوگی، تو جو بول رہا ہے وہ سچ نہیں بول رہا ہے، پیغمبر جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ تو ہمارے یہاں نہ جانے کتنے جھوٹ بھرے، پوری زندگی جھوٹ میں گزر رہی ہے، ذرا سے پیسے کے لیے جھوٹ، ذرا سا، اور فرما رہے ہیں بہرحال جہاں جہاں جا رہا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بیمار ہوا۔ اب جو بھی اس کے بعد اثاثہ تھا وہ ایک کے بعد دیگر بکنا شروع ہوا علاج کے لیے تاکہ شفا مل جائے، مگر شفا لینے کا نام ہی نہیں۔ ہر ڈاکٹر کو دکھایا، ہر دوا، ہر جتن کر لیا، مگر یہاں تک کہ وہ اب چلنے سے بھی مجبور ہے۔ پیغمبر نے ایک دن دیکھا کہ وہ شخص جو ہے عصا کے سہارے چل رہا ہے، کہا دیکھ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تجھے پشیمانی ہوگی، ابھی بھی اگر تو جو ہے یعنی اپنی اس بات کو، اس غلطی کو تو نے قبول نہیں کیا تو چند دنوں میں تیرا کیا ہو جائے گا، انتقال ہو جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں یعنی ماں باپ کو نہ ماننے کا اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ درس یہ ملتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے، کاروبار سب ختم ہو جاتا ہے۔ بیمار انسان ہوتا ہے تو شفا نہیں ملتی، اور وقت سے پہلے انسان کو کیا آتی ہے، موت آتی ہے، جیسا کہ اس جوان کے ساتھ ہوا۔ ماں باپ کی اطاعت نہیں کی، کاروبار بھی ختم ہو گیا، رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور وقت سے پہلے اللہ کو بھی پیارا ہوا۔ آپ اور ہم اگر چاہتے ہیں، بس میں نے بیان کو ختم کیا، اللہ ہمارے کاروبار کو اچھا رکھے، اللہ ہمیں اچھی صحت دے، اللہ ہمیں اس معاشرے میں عزت دے، تو ماں باپ کی خدمت کرتے چلے جاؤ، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ صلوات پڑھ لیں اللہ۔ اور کیا جو اپنے اطاعت گزار اگر دیکھنا ہے تو آئیے کربلا میں یعنی حسین کا کڑیل جوان بیٹا جس کا نام علی اکبر ملتا ہے، کتنے اطاعت گزار، کتنے مطیع و فرما بردار اپنے باپ کے۔ زندگی کس کو نہیں پیاری ہوتی، موت کو کوئی گلے نہیں لگاتا، مگر یہ کربلا ہے کہ ہر حسین کا چاہنے والا
मौत को गले से इस तरीके से लगा रहा था जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को छाती से यानी चिमटा के रखती है। और हर मुजाहिद यही कह रहा था कि मौत मुझ पे आ पड़े या हम मौत पे, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत पर जान कुर्बान कर देने में ही जिंदगी है। जिनको पता हो गया था कि हुसैन की मोहब्बत में ही जिंदगी है, उन्होंने सब कुछ छोड़ के यानी करबला को आबाद किया। अजरकुम अलल्लाह एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है। मरहूम सैयद असलम हसन आबिदी इब्ने सैयद सिब्त हसन आबिदी, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, खुसूसन इनके अहलिया और इनके बच्चों को सब्र जमील दे। मौला के अज़ादार, मौला के चाहने वाले, मौला के मातमदार कितने खुश नसीब थे। और फरमा रहे हैं जब इनका इंतकाल हुआ होगा तो जाहिर सी बात है मैसेज गया होगा, चाहने वाले आ गए होंगे, निहायती अदब व एहतराम के साथ गुस्ल कफन दिया गया होगा। और एक नहीं बल्कि न जाने कितनी तादाद में लोग जो है कब्रिस्तान आने के बाद ये के बाद दिगर कांधा देते हुए निहायती खुलूस नीयत के साथ इनको सुपुर्द खाक किया होगा। और जब इनकी बेटी या बेटे बच्चे रो रहे होंगे, सारे दिलासा देने वाले आ गए होंगे। यहाँ जनाजा एक है, उठाने वाले हजारों की तादाद में थे, दिलासा देने वाले हजारों की तादाद में थे। हाय रे करबला, ये नक्शा करबला में पलट गया। हुसैन तन्हा है, लाशें 71 पड़े हुए हैं, न वहां कोई गुस्ल देने वाला है, न कोई कफन पहनाने वाला है। अजरकुम अल्लाह, तन्हा हुसैन, हुसैन ने आपको बहुत याद किया है। ए मेरे जियो, काश के तुम करबला में होते तो तुम देखते मैं अपने अली असगर के लिए किस तरीके से पानी मांग रहा था। अल्लाह कोई आपको गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। हुसैन की मजलूमी, हुसैन के सामने हुसैन का जवान बेटा अली अकबर आने के बाद कहता है बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। अज़ादारों बाप बेटे इतना रोए कि बेहोश हो गए। जब होश आया तो एक मर्तबा कहा मेरे लाल खुदा हाफिज, मगर जब तक मेरे लाल आमना सामना रहे ज़ईफ बाप को मुड़ मुड़ के देखते जाइएगा, इसलिए कि तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं रहा। हुसैन के दिल पे क्या गुजर गई, कितनी मोहब्बत थी। बड़े लाड़ो प्यार से अली अकबर को पाला था। अली अकबर को ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, मुड़ के देखा ज़ईफ बाप है, ठोकरे खाता हुआ आ रहा है। बाप को उठाया, गले लगाया, ए बाबा जब आपने रुखसत कर दिया था, ए मेरे लाल काश के तुम साहिब औलाद होते। अजरकुम अल्लाह, मजलिस तमाम हो रही है, जितना चाहिए हुसैन को उनके लाल का पुरसा दे दीजिए। हाँ आज़ादारो, हम करबला में न सही मगर हुसैन की मजलूमी के साथ हैं। अब जो अली अकबर मक्तल में आए, एक मर्तबा एक को कत्ल किया, मगर कहाँ तक अली अकबर जिहाद करते। एक आवाज गूंजी जब सनान ने दाएं पसली में नेज़ा मारा। आज़ादारो, रिवायत के फिक्रे हैं, अली अकबर की मक्तल से आवाज आई बाबा मेरी मदद के लिए आइए। हुसैन का आलम यह है, कभी दाएं चले जाते हैं कभी बाएं। एक ही जुमला कहा, ए मेरे लाल अली अकबर, अब्बास के जाने से कमर खमीदा हो गई, आपके जाने से मेरी आंखों का नूर चला गया। ए मेरे लाल कहाँ हो, मुझे आवाज दो। यही जुमला कहते थे आईना अली, आईना किसी ने कहा हुसैन कौन से अली को तलाश कर रहे हैं? करबला वाले
علی کو یا نجف والے علی کو کہا میں اپنے لال علی اکبر کو تلاش کر رہا ہوں. اب عدالت علی اکبر کے قریب آئے. اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں دیکھا. عزاداروں برچی کے پھل کو پکڑا, پکڑنے کے بعد جہاں نکالے ایسا لگا کہ میرا لال لرز رہا ہے. ٹھہر گئے, پھر دوبارہ نکالنا چاہا, ٹھہر گئے, تیسری مرتبہ جب نکالنا چاہا ایک مرتبہ علی اکبر آئی, بابا برچی کے پھل کو کھینچ لیجئے, تیرا لال نہیں لرز رہا ہے. میری مصیبت کو دیکھ کے زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جو علی اکبر نے برچھی کے پھل کو کھینچا, منہ پر منہ رکھ دیا, اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بے قضا یہی تسلیم الامر. پروردگارہ تجھے محمد والے امت کے واسطہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. بارہا تجھے محمد والے امت کے واسطہ جتنے بھی فرش ادا پہ مومنین اور مومنات یعنی بیٹھے ہوئے ہیں, بارہا سب کے اٹھنے سے قابل ہر ایک کی جائز حاجات کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے محمد والے امت کے واسطہ ہم میں سے جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما. جو ہم میں سے بے روزگار ہیں سب کو غیب سے روزی عطا فرما. ہم سب کو کربلا معلی حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. محبان اہل بیت جہاں بھی گوش و کنار میں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بارہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما, مرحوم کی مغفرت فرما. مرحوم سید اسلم حسن عابدی ابن سید سبت حسن عابدی کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما. بارہ امام زمانہ کے سحور میں تاجیل فرما. بارہ دیگر ایک سورہ فاتحہ اور 8 قرآن مجید 7000 صلوات ان کے طرف سے پڑھی گئی ہیں, لہذا ان کو پڑھ کر انشاءاللہ بخشتے ہیں. سورہ فاتحہ کی خاص گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ ان سوروں کا ثواب, خاص طور سے 8 قرآن مجید شریف کا ثواب, 7000 صلوات کا ثواب مرحوم سید اسلم حسن عابدی ابن سید سبت حسن عابدی کی روح کو پڑھ کے بخش دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنین اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ امامیہ مسجد میں نماز فجر جو ہے 5 جو ہے 23 منٹ پہ ہے, اور نماز فجر کے بعد کل روزہ جمعہ ہے, دعائے ندبہ اور دعائے عہد کی تلاوت ہوتی ہے. اس کے بعد نظر مولا کا اہتمام ہے. آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر مسجد امامیہ کو انشاءاللہ رونق بخشیں. آپ سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم وعلا جدک و ابیک, السلام علیکم وعلا امک و اخیک, السلام علیکم جمیع شہداء کربلا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الأبناء صار والوتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله واتقاك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك ورضيت به. يا مولا يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في سلاب الشامخة ولرها المطهرة لم ترجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من ظلمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين واركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبائكم موقن شرادين إخواتي أملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أسادكم وعلى أسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت جناب علی اکبر السلام پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ سب کی طرف سے، امام زمانہ کی طرف سے اور کل مرمین کل مرمات کی طرف سے. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن نبی اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المومنین. السلام علیک یا ابن الحسین الشہید. السلام علیک ایوہ الشہید ابن الشہید. السلام علیک ایوہ المظلوم ابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بے. زیارت شہداء کربلا علیہ السلام پڑھتا ہوں میں آپ سب کی طرف سے، امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے، کل مرمین کل مرمات کی طرف سے قربتاً اللہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ووداؤہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی زکی الناس الامین. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین بھی انتم وأمي طبت وطابت الأرض التي فيها دفن فزت فوضا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. حضرت باب الحوائج علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیک یا ابن سید الوسین. السلام علیک یا ابن اول القوم الاسلام واقدام ایمانا واقبامهم بدين الله وحواتهم على الإسلام. أشهد لك النصر الله ورسوله ولخيك فنعم الأخ المباسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر مجاهد المحامل الناصر وأخيه ودافع عن أخيه المجيب إلى طاعته ربه الراغب فيه ما زاهد فيه غيره من ثواب الجزيل وثناء الجميل والحق الله بدرجات وائك في جنات النعيم. السلام عليك مولاي غريب الغرباء.
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والظفر في يوم الجزاء. السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك مولى إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فردك وسحر الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأمانك ورحمة الله وبركاته. ممن سے گزارش ہے سامنے نظر باب الحوائج اور بیبی ام کلثوم حضرات کر دیجئے اور ذرا حساب اچھا کریے گا تاکہ سب کو جو ہے نظر مولا مل جائے. مولانا ایک دعا کرا دیں. کیا؟ کہ میرے پاپا کو